غرض میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو کچھ دولتیں ہیں وہ کوئی مذہب کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اور اللہ کے ماننے والے ہیں انہی کو یہ دنیا ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو دنیا چند روزہ متاع ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر متاع۔ متاع جانو کسے کہیں؟ آپ حضرات عربی نہیں جانتے۔ ایک بہت بڑا عربی کا اسکالر ہے اسمعی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ڈکشنری کے ماہر ہیں۔ ان کو اس لفظ متاع کے صحیح معنی کیا ہیں وہ جاننے تھے۔ ایسے ہی اصحاب کہف کے قصے میں جو رقیم لفظ آیا ہے اس رقیم کے معنی جاننے تھے، اور اللہ کی شان میں تبارک لفظ آیا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کے معنی جاننے تھے۔ تو کسی لفظ کو صحیح کب جان سکتا ہے؟ جب کوئی آدمی بولنے والا بے تکلف اس لفظ کو، ورڈ کو استعمال کرے بول چال میں، تو صحیح معنی میں وہ استعمال ہوگا۔ تو وہ جنگل میں دیہاتوں میں، عرب کے دیہاتوں میں اسمعی رحمت اللہ علیہ چل گئے کہ کہیں کوئی بے تکلف یہ الفاظ بولے تو میں ان کو سن کر اس کے معنی سمجھوں۔ چلتے چلتے دیہات میں ایک بڑھیا کے مہمان ہوئے۔ عرب تو مہمانی میں بڑے مشہور ہوتے ہیں، تو ایک بڑھیا کے یہاں مہمان ہوئے، اس کی چھوٹی سی جھونپڑی، اس کا ایک بچہ تھا اور یہ اس کے یہاں مہمان ہوئے۔ صبح فجر کے بعد بوڑھیا پانی بھرنے کے لیے مٹکا لے کر کے جہاں چشمہ ہوگا وہاں چلی گئی۔ اب یہاں جھونپڑی میں ایک تو یہ اسمعی ہیں اور ایک اس بوڑھیا کا چھوٹا سا بیٹا ہے۔ گھر میں جھونپڑے میں کتا گھس گیا اور چولہے پر صافی ہوتی ہے، صافی اردو میں صافی کہتے ہیں، گجراتی میں کیا کہتے ہیں؟ چیتھڑو، وہ جو پتیلی پکڑنے کا کپڑا ہوتا ہے، پتیلی پکڑنے کا کپڑا جو چیتھڑا ہوتا ہے اسے اردو میں صافی کہتے ہیں۔ ایک تو ہینڈ کرچیف ہوتا ہے، ایک دیگچی کرچیف ہوتا ہے۔ تو اردو میں اسے صافی کہتے ہیں، سواد سے اسے صافی کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ دیگچی پکڑتے پکڑتے چکنی ہو جاتی ہے، گھی تیل والا بھی اس میں خوشبو آ جاتی ہے، تو کتا جھونپڑے میں گھسا اور وہ تو اس نے دیکھا کہ کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، تو اس نے یہ صافی منہ میں لی اور لے کر چلا۔ تو بچے نے دیکھا کہ یہ کتا بڑی قیمتی چیز لے جا رہا، تو کتا اس کے پیچھے بھاگا۔ تو جھونپڑے کے قریب میں ایک پہاڑی تھی، وہ کتا پہاڑی کے اوپر چڑھ گیا، بچہ تھوڑی دیر بھاگا اس کے پیچھے، کتا آگے بھاگ گیا اور بچہ مایوس ہو کر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ماں بوڑھیا پانی بھر کر آئی، تو آتے ہی اس نے ماں کو رپورٹ دی، امی جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الجبل۔ اس نے کہا امی کتا آیا، کتے کے لیے اس نے رقیم لفظ استعمال کیا کہ جاء الرقیم، کتا آیا، یعنی رقیم لفظ معلوم ہوا کہ وہ جو اصحاب کہف میں رقیم لفظ آیا ہے وہ ان کے کتے کے لیے ہے۔ وَأَخَذَ الْمَتَاعَ، اس نے متاع لیا، متاع وہ صافی کو اس نے متاع سے تعبیر کیا کہ متاع لیا، اور تبارک الجبل، پہاڑ کے اوپر کتا چڑھ گیا۔ اس چھوٹے سے بچے نے ماں کو یہ رپورٹ دی کہ جاء الرقیم وَأَخَذَ الْمَتَاعَ وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ، بس اسمعی اچھل پڑا، کیونکہ اسے تو ایک ہی سنٹینس میں تینوں لفظوں کے معنی مل گئے۔ تو میرے بھائیوں، متاع اسی کو کہتے ہیں، پتیلی کرچیف کو کہتے ہیں، جس کو پرانی چیز ہو، پرانے کپڑے میں سے چیتھڑا پھاڑو، 2 دن 3 دن زیادہ سے زیادہ 1 ویک استعمال کرو، پھر ڈسٹ بن میں پھینک دو۔ پوری دنیا کی حالت ایسی ہے، جو اس دیگچی کرچیف کی حالت ہے کہ پرانا چیتھڑا کپڑا پھاڑو، 2 دن استعمال کرو، 4 دن کرو، زیادہ سے زیادہ ویک استعمال کرو، جب گندا ہو جائے، میلا ہو جائے تو اسے دھو کر کوئی دوبارہ استعمال نہیں کرتا، اسے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور دوسرا چیتھڑا پھاڑ کر لا کر چولہے پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں اس دنیا کو یہی متاع کہا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا کی پوری زندگی یہ چند روز برتنے کا سامان ہے، چند روز برتنا یعنی استعمال کرنا، یوز کرنا،
جیسے چیتڑا چند روز استعمال کرنے کا چیز ہے پھر بیکار ہے، پھینک دینے کی چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم کی یہی حالت بیان کی ہے. تو جب دنیا کی اتنی ایسی حیثیت ہے تو کافر کو اگر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس میں کوئی بہت بڑی چیز اسے نہیں دے دی گئی. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ پھلوں کی روزی ان لوگوں کو عنایت فرمائے یا اللہ کے جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کا جواب آیا کہ نہیں، پھلوں کی روزی جو ہے وہ تو ہم ہر ایک کو دیں گے، جو اللہ اور اللہ کے یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے انہیں بھی دیں گے. اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں، آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. تو غرض یہ دنیا سب کے لیے ہے، آخرت کی جنت یہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے زبور میں یہی مضمون لکھا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں نصیحتیں کرنے کے بعد میں یہ مضمون وہاں لکھ دیا ہے کہ جنت کی زمین اس کے وارث صرف میرے نیک بندے ہوں گے. آسمان جب لپیٹ دیے جائیں گے اسکرول کی طرح، زندگی لائف ریورس ہو کر کے شروع کی طرف آ جائے گی اور اثر نو بگننگ سے زندگی شروع ہوگی، یعنی قیامت قائم ہوگی. اور قیامت قائم ہونے کے بعد آگے جو دنیا آ رہی ہے اس دنیا میں جو جنت کی زمین ہے وہ صرف نیک لوگوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون جو زبور میں لکھا گیا تھا اور وہاں سے قرآن کریم میں منتقل کیا گیا ہے، اس مضمون میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے مؤثر پیغام ہے. آج دنیا میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، رات میں اٹھتے ہیں، رات کو تراویحاں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، کام چھوڑتے ہیں، اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں، اپنے مال کے حصے نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، اللہ کے گھر جاتے ہیں، حج کرتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں، کیا ملے گا؟ اس دنیا میں تو کچھ نہیں مل رہا. کتنی بھی نمازیں پڑھ لو کچھ بھی نہیں ملتا. زکاتیں دینے میں تو جو ہے وہ بھی دے دینا پڑتا ہے. روزہ رکھو کیا ملتا ہے؟ شام کو کچھ بھی نہیں ملتا. کھجور ملتی ہے، کھجور تو ہم اپنے پیسوں سے لائے ہیں. حج کرنے چلے جاؤ تو 5-10 ہزار ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ملا کیا؟ ملے گا یہ جو تم کر رہے ہو محنتیں، ملے گا. وہ کیا ملے گا؟ وہ جنت کی زمین ملے گی انشاءاللہ. وہ جنت کی زمین نیک لوگوں ہی کے لیے ہے، جب نیک لوگ ہی اس کے وارث ہونے والے ہیں. لیکن وہ جنت کی زمین کے ملنے کا ایک وقت آ رہا ہے، اس وقت وہ زمین تمہیں ملے گی، وہ جنت کے مالک تم بنو گے. ابھی اس کا وقت نہیں آیا. اور دنیا میں میرے بھائیوں ہم برابر دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو جاب اور کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری اور اس کی سیلری پانے کے لیے بھی ہمیں صبح سے شام تک انتظار کرنا پڑتا ہے، ہفتے سے ویک ڈے سے ویک اینڈ تک انتظار کرنا پڑتا ہے، مہینے کے ختم تک انتظار کرنا پڑتا ہے، تب تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے. تو دنیا میں جو یہ نیک بندے عبادت شعار عبادت گزار بندے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اس مضمون میں مؤثر پیغام ہے کہ گھبراؤ مت، مایوس مت ہو، اللہ کی عبادتوں میں جتے رہو، اللہ کی عبادتوں کے اندر سرگرم رہو. اور تمہاری محنتوں کا بہت بڑا سیلا تیار کیا گیا ہے اور وہ تمہیں کو ملنے والا ہے اور کسی کو نہیں ملنے والا ہے، اور وہ سیلا ہے جنت کی زمین. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. اس میں البتہ مؤثر پیغام ہے اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے.